السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے بھائیو، یہ انڈیا کاٹھیاواڑ کا ایک واقعہ ہے جب انسان اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے اللہ کے اوپر یعنی یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کی مدد بھی ایسی ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو جس طرح اللہ کا اس کا نبی کا حق ہے اس طرح کا اللہ ہم سب کا ایمان بنا رہے۔ سنیں میرے بھائی، انشاءاللہ میرے بھائیوں دل خوش ہو جائے گا، ایسا واقعہ ہے۔ انڈیا کاٹھیاواڑ میں ایک جگہ مسجد کی ضرورت تھی۔ اس پورے علاقے میں مسجد نہیں تھی۔ ایک گھر والے نیک تھے، ان سے کہا تمہارا بنگلہ بیچ دو، مسجد میں ضرورت ہے۔ ایک دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا، تیسرے دن بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کہ یار یہ اللہ کا گھر بنانے کا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، یہاں نمازیں ہوگی، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہم تو مکان تو کرائے کا بھی لے لیں گے، کیا بڑی بات ہے، ایک ہی تو زندگی ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے دنیا بھاڑے کی، گھر بھاڑے کا، رہنے کی جگہ ہے نہیں، یہ تو چھوڑ کے جانا ہے، مسافر ہے ہم تو۔ بیوی سے کہا رات کو سامان پیک کر لے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بیوی نے سب سامان پیک کر لیا۔ پھر اپنے کہاں رہنے جائیں گے؟ بولا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بیوی بھی تیار ہو گئی، آخرت سمجھائی، مرنے کے بعد کی زندگی سمجھائی۔ صبح میں مسجد والوں کو بلایا، کمیٹی کو بلایا جو مسجد بنانا چاہتے تھے۔ سب سامان اپنا باہر نکالا، ان کے ہاتھ میں چابی رکھی اور کہا یہاں آپ اللہ کا گھر بنا لے۔ کتنے پیسے لیں گے؟ بولا کچھ نہیں۔ ارے کیسی بات کرتے ہیں؟ ارے آپ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، ایسے کئی گھر قربان۔ ایک مولانا صاحب نے ان کے ایک تعلق والے سے پوچھا ابھی کس حال میں ہے وہ؟ اب تو چلے گئے کرائے وغیرہ کا مکان پہ جہاں جانا تھا کہ مولانا ابھی کی تازی بات ان کے بیٹے نے مجھے یوں کہا کہ چچا جان میرے ابو کے لیے دعا کرنا، میرے ابو جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں سے کروڑوں روپے نکال لیتے ہیں، یعنی جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں سے کروڑوں روپے نکال لیتے ہیں۔ 3 بنگلے ہو گئے۔ اس کے بعد ابو نے 3 بڑی مسجدیں بنوا دی۔ ہم یہ سوچ رہے توبہ کر لیں گے تو دوست لوگ کیا کہیں گے، نیک بن گیا، ارے جو کہنا ہے کہے، میں تو اللہ کے نبی ہمارے، بس بات ختم۔ لیکن یہ ہمت، یہ جذبے، یہ سب مرنے کے بعد عام طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ دنیا میں تو انسان اللہ کو ناراض کر کے چلا جاتا ہے۔ جو نیک ہے وہ نیک رہتے ہیں، جو گنہگار ہے وہ گنہگار رہتے ہیں۔ یہاں جو مالدار ہے اس کے پاس پیسہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ قرض میں ہی چلا جا رہا ہے۔ جو نیک ہے وہ تہجد پڑھ رہے، اللہ کو راضی کر رہے، جو اللہ سے دور ہے وہ نیچے ہی جا رہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتے جا رہے۔ تو میرے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف آئے۔ وہ رب بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کا ایمان ایسا بنا دے جو اللہ اور اس کے نبی کو پسند میرے بھائیو آ جائے، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے میرے بھائیو، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اللہ کی مدد بھی ایسی ہی آتی ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہے میرے بھائیو، حضرت مولانا ثاقب صاحب کر کے ہیں، انڈیا گجرات نوساری کر کے ایک جگہ ہے وہاں کے، انہوں نے یہ واقعہ اپنے بیانوں میں بیان کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔